السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو یو آل. یہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ مرد حضرات پہ سے مخاطب ہوگی. میں نے شاید تھوڑا نگلیکٹ کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف خواتین ہی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں یا جہاں بھی ہندی یا اردو بولی جاتی ہے صرف وہی وہاں پہ صرف عورتیں ہی نارسسزم کا شکار ہوں گی. بہت سے مرد بھی ہو سکتے ہیں، یہ کلیشیڈ وے میں ہو سکتے ہیں، جو گھر جمائی کے طور پہ یا ان بہت سے مختلف طریقوں پہ. دیکھیے، یاد رکھیں نارسسزم بالکل شیطان کی طرح ہے. وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا. اس کو نہیں فرق پڑتا کہ آپ امیر ہیں، غریب ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، کسی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ گھس جاتا ہے. تو اگر وہ ایک جگہ پہ نارسسسٹ پیدا کر رہا ہے تو سارے نارسسسٹ کے وکٹم بھی دنیا کے ہر ڈفرینٹ ماحول سے آ سکتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ ایز اے مین ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یا کیا ہماری بیوی واقعی ایک نارسسسٹ ہے یا صرف وہ women are different. I'm a father of daughters, I have sisters, and I have so many maternal aunts. Alhamdulillah, they are all amazing and beautiful in their individual way. لیکن ہمیں برداشت کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے. اپنی خواتین کے ساتھ ہمیشہ صبر اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ ہر عورت نارسسسٹ نہیں ہوتی. دنیا میں اور لائف میں پریشرز ہوتے ہیں. وہ ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، اور خود بھی ایک عورت ہوتی ہے جس کے اپنے خواب ہوتے ہیں، اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن وہ دبا کے چل رہی ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیوی ایک نارسسسٹ ہے. سو لیٹس گو تھرو proven ways from doctors and scientists. جو ڈاکٹر کہتے ہیں، جو پروفیشنلز کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر آپ کی بیوی میں ہیں. میں آج مخصوصاً اپنا ایک سیناریو کو پریزنٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک ہسبینڈ ہیں اور آپ نارسسسٹ نہیں ہیں، بیوی آپ کی نارسسسٹ ہے. اگر آپ بھی نارسسسٹ ہیں تو آپ دونوں کا ایک بالکل ڈفرینٹ لسٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. وہ بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے، سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے نارسسسٹ ہیں جنہوں نے خود تسلیم کر لیا، ہاں بھائی ہم نارسسسٹ ہیں اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں احساس ہے کہ ہمارے ایموشنز بالکل الگ طریقے سے چلتے ہیں. بلکہ کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو آپ کو جو اسپیچز دیتے ہیں، ٹیڈ ٹاکس دیتے ہیں، جو وہ خود نارسسسٹ ہیں، اور وہ اس کو انہوں نے اپنی ایک جہاد بنائی ہوئی ہے کہ انسان کی طرح کیسے رہنا ہے اس بیماری کے ساتھ. سو موونگ فارورڈ، جو آبزرویبل، جو ظاہراً جو ٹریٹس ہو سکتی ہیں آپ کی بیوی میں اگر وہ نارسسسٹ ہے، وہ I'm gonna go through those. ایک بڑی چیز ہے کہ وہ ان کی اگریبلنس بہت کم ہوتی ہے. وہ کسی بھی بات میں ہاں ملانے کی موڈ میں نہیں ہوتے. 99% آف دا ٹائم آپ کچھ چیز سجیسٹ کریں گے یا کچھ کر رہے ہوں گے، ان کا ہمیشہ مختلف ہی طریقہ ہوگا، اور ایک بہت کلیئر کٹ ڈکٹیٹرشپ طریقے سے آپ کو وہ بتائیں گے کہ بھائی ایسے نہیں، ایسے. یہ ایک چیز ہے. وہ سیلف کانفیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں. ان میں ایک فالس چارم، ایک نقلی مٹھاس ہوتی ہے پبلک جگہ پہ. کرٹیسزم، اگر آپ ان کی کرٹیسائز کا اردو کا لفظ مجھے شاید تخلیق ہے، اگر آپ ان کو کرٹیسائز کریں تو وہ ایک فوراً کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، بہت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ایموشنز ان میں خیر نہیں ہیں، اور لیکن جب غصہ آتا ہے، وہ ایک ایموشن ضرور ہے، تو اس میں الگ پتہ چلتا ہے سب کو. ایک وہ کنٹینیوسلی مستقل آپ کے ساتھ ڈس اپوائنٹڈ ہی رہتے ہیں ہر چیز میں، بلکہ ایک ڈسکسٹ ہوتی ہے، ایک بالکل ایک نفرت سی ہوتی ہے. آپ ان کو زہر لگتے ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا حلیہ، آپ کا پہننا، آپ کا کھانے کا طریقہ، آپ کی آمدنی حاصل کرنے کا طریقہ، آپ کی ایجوکیشن کا لیول، وہ جو بھی ہو، آپ 6.5 فٹ کے ہیں یا 4.5 فٹ کے ہیں، آپ گورے ہیں، کالے ہیں، جیسے بھی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ غلط ہی ہوں گے. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ آپ کی بیوی نے یہ نیریٹو بنانا ہے کہ وہ وکٹم ہے اور وہ ایک خراب میرج میں آپ کی وجہ سے.
تو اگر وہ یہ نہیں رکھے گی اپنے ساتھ کہ بھائی تم ہر چیز میں غلط ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا پروفیشن ہو، اگر آپ کارپینٹر ہیں اور آپ نے اپنا پورا کچن بنایا ہے اور پوری دنیا کہتی ہے بھائی اس سے جیسا کاریگر نہیں ہے، کارپینٹر ہو ہی نہیں سکتا، اور کیونکہ آپ اس کے شوہر ہیں اور وہ نارسسسٹ ہے اور آپ نہیں ہیں، وہ کسی اور کارپینٹر کو، پروفیشنل کو لائے گی آپ کی غلطیاں سدھارنے کے لیے. اب غلطی نہیں کوئی ہوئی، پوائنٹ یہ کہ آپ کو امبیرس کرنا ہے، آپ کو چھوٹا دکھانا ہے، آپ کی اگر کوئی ریئل ٹیلنٹ ہے یا کوئی آپ کی کوئی ویلیو ہے اس کو بالکل دبانا ہے. اگین یہ نیریٹو چلانا ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ میں نہیں ہے کچھ، اور وہ بیچاری سہ رہی ہے، آپ ایک بوجھ ہیں اس پہ. اس سے ایک اور چیز بھی ان کے پاس ہوتی ہے کہ اگر آپ کی بیوی واقعی ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر سے سفر کرتی ہے تو وہ ایک فینٹیسی دنیا میں بھی رہتی ہے، خوابوں کی دنیا میں بھی رہتی ہے. پاسٹ کے خواب، پریزنٹ کے خواب اور آنے والے کل کے خواب. پاسٹ کے خواب کو ڈسٹورٹ کر دے گی کہ شاید ایسا تھا ویسا نہیں تھا، ایسا تھا ویسا نہیں تھا، ٹھیک ہے وہ، لیکن اس کو زیادہ چینج نہیں کر سکتی، لیکن اس کو پکڑے رکھتی ہے تاکہ اس کو ریوزٹ کر سکے یا اس کو درست کر سکے. پھر اس وقت موجودہ صورتحال کی ایک خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے. ان کا گمان ضرور ہوتا ہے کہ یہ واقعی ہر لحاظ سے سب سے خوبصورت ہیں، اور آپ کو ٹرائنگولیٹ ضرور کریں گے کہ دیکھو راہ پھرتے بندے کا بھی وہ ایک اوورٹلی طریقے سے اس کی اٹینشن گین کرنے میں، اور اس کا کوئی اسپیسیفک مقصد نہیں ہے، اس کا صرف آپ پہ ہی کنٹرول ہے کہ دیکھو میں ہی ہوں. اس میں اگر آپ گر گئے تو اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ ایک شکی مزاج کے انسان بنو تاکہ آپ انسیکیور سچویشن میں رہو، اور پھر آپ کو اس چیز کی ویلیو ہوگی. ویلیو ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے. وہ ہمیشہ آپ کے خلاف بات کرے گی. وہ بچوں کے ساتھ ہو، آپ اور بچوں کے ساتھ ایک ڈسکشن ہو رہا ہے اور وہ ماں کے پاس گئے بھائی ابو نے یہ کہا ہے، وہ آپ کی سائڈ کبھی بھی نہیں لے گی. ایز اے ڈیفالٹ سیٹنگ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی سچویشن میں irrelevant she will naturally آپ کے خلاف ہی وہ بولے گی. اگین اس نے اپنا نیریٹو رکھنا ہے کہ یار اس سے بدتر کوئی مرد ہے ہی نہیں، اس لیے میں جو بھی کرتی ہوں، میں جیسے بھی کرتی ہوں، میں آگے بھی جو کروں گی وہ بالکل صحیح ہوگا. اور that comes on to اس کی جو فیوچر کی فینٹیسی ہے. انگریزی میں کہاوت ہے کہ the grass is always greener on the other side، اور ان کا یہی ہے. جس حال میں ہے اس میں شکر نہیں ہے. زبانی کلامی بھی اگر ہو تو وہ دیکھیں یہ کوئی ریلیجس چینل نہیں ہے، اور اگر میں اس سبجیکٹ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، جو واقعی نہیں بتا سکتا کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں اپنے نوٹس صرف آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. جیسے آپ اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں اور آپ اپنے کالج کے ساتھ شیئر کریں گے نوٹس، وہ میں وہی کر سکتا ہوں. لیکن ان کے ساتھ آپ آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ہر ریسرچ میں نے 24 کے اسٹڈیز ریسرچ کی ہیں، اور اس وقت بھی 3 کر رہا ہوں، جو مجھے احساس ہوا ہے کہ صحیح طریقہ نہیں ہے کیونکہ ایچ کے اسٹڈی میں اگر ایک بھی نارسسسٹ ہے تو اس کے کم سے کم 3 یا 10 الگ الگ چہرے ہیں. تو it becomes very آپ کو جا کے اس سے اوے ہونا پڑتا ہے، ورنہ آپ ریبٹ ہول میں جا کے آپ کہیں اور پہنچ سکتے ہیں. مقصد یہ کہنے کا کہ ان سب کے اسٹڈیز میں ایک چیز کلیئر ہے کہ جس طرح ایج بڑھتی جائے گی اور اگر پاور پوزیشن میں رہے یہ تو یہ سچویشن اور بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ پالتو کتے جیسی لائف کہنا شاید نامناسب نہیں ہو اس سچویشن میں. یہ ایک بریف تھی اگر آپ کی بیوی ہو سکتی ہے کہ نارسسسٹ ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو ریپلیس کرنے کی بات ایک کامن چیز ہوگی، اس میں کوئی لحاظ نہیں ہوگا. وہ آپ کے گھرانے میں، اپنے گھرانے میں، اپنے دوست یاروں میں ایک جنرل نیریٹو چلتا رہے گا، ایک لائن چلتی رہے گی کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی سبلیمنلی، کبھی ایک حد میں، کبھی اوورٹلی، اور آپ کے ساتھ تو ہمیشہ کہ یوں آپ کی عدل بدل ہو سکتی ہے. Now الگ الگ وجوہات ہوتے ہیں کہ ایک مرد کہے گا نہیں مجھے روکنا پڑے گا اس صورتحال میں.
it's بہت روز آپ کی اٹس اے ویری ٹف ون. اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں, اگر آپ کی انکم واقعی وہ آپ کی باس بھی ہے, ہو سکتا ہے اس کا پورا خاندان آپ کا باس ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے اسٹرانگ پوزیشن میں ہو, اور چلو کسی نہ کسی طرح آپ کی شادی ہو گئی, رومانس چلا, جو بھی ہوا, یا اینی وے اٹ واز ڈیسٹنڈ ٹو بی. مقصد پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت پھنسے ہوئے ہو, اس سے اگر آپ کی فیملی متاثر ہو سکتی ہے, کیونکہ لائک آئی سیڈ اگر آپ الگ ہونے کی کوشش کرو اور وہ فیمیل نارسسسٹ ہے تو آپ کو آپ ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے. ڈونٹ فائٹ دیٹ بیٹل. اگر کوئی آپ کو بولے کہ آپ تالاب میں گھس جاؤ, وہاں پہ 20 فٹ کا مگرمچھ ہے, تو آپ جتنے بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتے ہو, ریالٹی یہ ہے کہ وہ مگرمچھ آپ کو 1 سیکنڈ میں ڈو 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 کر کے وہ ڈکار مار لے گا. Not chicken wings, throw the bone out. کیونکہ آپ there's no equality. They will always win that war. They are master manipulators and آپ ان کے وہ اکثر آپ چیک کرنا, اگر آپ کی بیوی شطرنج کھیل سکتی ہے نا, تو وہ بہت اچھی کھلاڑی ہوگی. Because that's how they treat life, like a game of chess. تو کبھی کبھار 3 اسٹیپ آگے, کبھی کبھار 6 اسٹیپ آگے. ایک چیز یہ نہیں یاد رکھتے, اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ شطرنج کی جو گیم ہوتی ہے نا, بہت دیر تک بھی کھیلی جا سکتی ہے, کبھی کبھار دنوں تک کھیلی جا سکتی ہے. جو ماسٹر ہوتے ہیں وہ تو ٹائم کے ساتھ کھیلتے ہیں, لیکن ویسے دنوں تک کھیلی جا سکتی ہے. اب کوئین کو آزادی ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتی ہے, آگے پیچھے دائیں بائیں, 10 قدم 20 قدم, وہ کہیں بھی جا سکتی ہے. جو کنگ ہوتا ہے اس کو اجازت صرف 1 قدم کی ہوتی ہے ہر باری میں, وہ صرف 1 قدم آگے یا پیچھے یا دائیں یا بائیں لے سکتا ہے, 1 قدم سے زیادہ نہیں. اب کوئین پورے جہان میں پھر سکتی ہے, لیکن اگر کوئین مر جاتی ہے نا, گیم پھر بھی 2 3 4 5 دن تک چل سکتی ہے. جب کنگ مر جاتا ہے, گیم اوور. اب میں یہ ایز اے ڈسکلیمر بول دوں اپنی بہنوں کو کہ میں اگر کوئی نارسسسٹک, اپنی طرف سے نارسسسٹک کامنٹ پیش کر رہا ہوں, الحمدللہ I don't have narcissistic personality disorder. میں نے اپنے چیک اپس وغیرہ کرائے تھے کہ میں نے سوچوں کہ اگر you have to know. لیکن اگر میں کوئی شوونسٹک یا سیکسسٹ کامنٹ میں بنا رہا ہوں اس وقت مرد کی فیور میں, تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ میرا نیریٹو, میں آپ کو ایک سناریو پیش کر رہا ہوں. اس میں میں کلیشے جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں شاید ان کو ابھار رہا ہوں. تو understand it for what it is, please, is my request. اس میں یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں, جو حل یہی ہے صرف نکلنے کا, آپ پلیز یہ یاد رکھیں کہ I keep saying the same thing, نارسسسٹک کی لمیٹیشنز نہیں ہوتی, ان کو ہوش نہیں ہوتی, ان کو ایمپتھی نہیں ہوتی, ان کو کولیٹرل ڈیمیج سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جنگ ہوتی ہے نا, آج کل کی جنگیں تو جنگ بھی نہیں ہوتی, وہ اٹھا کر کے آپ کے پمپ پھینکتے ہیں, اور اس میں صرف جو معصوم ہوتے ہیں نا وہی مرتے ہیں. اور اس جنگ میں بھی یہی ہوگا, صرف معصوم ہی افیکٹ ہوں گے, اور وہ آپ کے معصوم ہوں گے, آپ کی اولاد ہوگی, آپ کے والدین ہو سکتے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں. پبلک ہیومیلیشن ہو سکتی ہے, ایک سمیئر کیمپین چلائی جائے گی آپ کے خلاف کہ آپ اس طرح سے غلط ہیں, اس طرح سے غلط ہیں. اور ہو سکتا ہے آپ ایک وقت پہ بالکل صحیح نہیں تھے, ابھی بھی شاید بالکل صحیح نہ ہوں, لیکن any issues that you may have had or have, if you work too long, that will be an issue. If you don't work enough, that will be an issue. If you don't pray namaz, that will be an issue. If you pray namaz, that will be an issue. Anything will be used against you as a smear campaign کہ یہ, اور پورے جہان میں, آپ کی لوکل کمیونٹی میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے پروفیشنل لائف میں, they will not think twice to ruin you in every which way. تو
آپ نے اگر یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ سمجھی کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے کہ میری بیوی بھی صرف ایک بیسک ڈائن نہیں ہے، وہ واقعی ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی شکار ہے، وہ بھی شکار ہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کسی سٹیج پہ، شاید اس بچپن میں ہو سکتا ہے. اگین کلیشیڈ سیناریو، اٹ ڈزنٹ نیسسرلی ہیو ٹو بی دس وے، ضروری نہیں ہے نارمل والدین کے ساتھ پلے بڑے بچے بھی نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن کلیشیڈ سیناریو کہ بھائی بچے تو بھوکے ہوتے ہیں اپنے والدین کی محبت کے، اور جب نہیں ملتی تو وہ پھر سچویشن کو آٹومیٹکلی مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ لینے دینے کی بات نہیں ہے، صرف لینے کی ہے، تو میں کس طرح لوں. تو پھر وہ پھر جب جو بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی وہ فلسفہ یوز کرتے ہیں، اور کوئی ان کی ٹیکنیک ہی نہیں ہوتی، ان کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی کہ بھائی کیونکہ آپ کبھی بھی آزما لو، بہت بڑی سے بڑی چیز ہو جائے گی، اپنوں کو دفنا رہے ہو یا کوئی خوشی ہے، کچھ ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، تو جو ایموشنل کنیکٹ بڑھتا ہے نا ریلیشن شپ میں، وہ آپ کا کبھی نہیں بڑھے گا. نہ ایک امبریس ہوگا، نہ اسپریچول ہوگا، نہ کوئی بات چیت ہوگی، وہ کلوجر ہو جاتا ہے. وہ آپ کو بند ایک دم سے وہ دیواریں اپنی گرا دیں گے، موو ہو گئی. دیر از نو کنیکٹ، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مستقل کنیکٹ بلیو ہی نہیں کرتے. وہ ان کو یہ سوچ ہے دماغ میں کہ آپ ان کو ایک نہ ایک دن چھوڑ دیں گے. یو کانٹ چینج دیٹ. اور آپ ان کو جتنے بھی وعدے کر لیں اور آپ ان کے ساتھ اس طرح چلیں کہ بھائی آپ ہی آپ ہیں ہر طور سے، کہ بھائی تم ہی سب سے اچھی ہو، اور میں نے کہیں نہیں جانا. ان دا بیک آف دی ہیڈ they won't believe you. وہ نہیں، آپ کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کرتے، آپ جتنے بھی سچے ہیں. and they will run the course of the narrative. یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، میں نے سوچا تھا کہ یہ 10 منٹ تک کی ہوگی، اب 17 منٹ ہو گئے ہیں، تو میں اس کو اب اس کے اینڈ پہ لاتا ہوں. شاید اس سبجیکٹ میں ویکلی بیس پہ صرف مرد حضرات کے لیے آگے سے ایک ویکلی بیس پہ ایک ویڈیو بناؤں، اور تاکہ جنیرک جو آرگیومنٹ ہے، جو I'm presuming mass جو ابیوز کے جو وکٹمز ہیں وہ فیمیل ہی ہوں گی، اسپیشلی ان دس پارٹ آف دا ورلڈ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہو.